السلام علیکم ناظرین، جنگ جمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو سنانے والا ہوں جنگ جمل۔ شیعہ تاریخ روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی اختلافات سے جڑا ہوا ہے، جہاں شیعہ عقائد کے مطابق خلافت و امامت کا حق حضرت علی علیہ السلام کو حاصل، جیسا کہ واقعہ غدیر میں اعلان ہوا، مگر وقت کے ساتھ اقتدار دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بنی امیہ کے بعض گورنروں کی پالیسیوں کے باعث عوام میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی، جو بالآخر ان کی شہادت پر اس موقع پر حضرت علی نہ صرف اس قتل سے بری تھے، بلکہ انہوں نے حالات کو سنبھالنے اور فتنہ روکنے کی کوشش بھی کی۔ حضرت عثمان کے بعد اکثریت نے حضرت علی کے ساتھ بات ہاتھ پر بیعت کی اور وہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی کے اقتدار سنبھالتے ہی عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و نااہل حکام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، جو بعض بااثر شخصیت کو ناگوار گزرا۔ شیعہ مورخین کے مطابق حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے ابتدا میں بیعت کے باوجود بعد میں بصرہ کا رخ کیا، اور قصاص عثمان کے نام پر سیاسی دباؤ پیدا ہوا۔ حالانکہ حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، پھر انصاف کیا جائے۔ دونوں فریقین کے درمیان صلح کی کوششیں ہوئیں، مگر رات کے وقت شرپسند عناصر نے حملہ کر کے حالات خراب کر دیے۔ حضرت علی علیہ السلام اس جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ مکمل احترام کا برتاؤ کیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ شیعہ نقطہ نظر سے جنگ جمل اس بات کی مثال ہے کہ جب امام وقت کی اطاعت میں کوتاہی کی جائے اور سیاسی مفادات کو ترجیح دی جائے تو امت شدید آزمائش اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔